ناظرین، اس وقت ہماری پوری دنیا میں یہودی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا صرف ایک ہی متنازع ملک موجود ہے، جس کو ہم سب لوگ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے اس اکلوتے ملک یعنی اسرائیل کو دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں میں سے ایک ملک مانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ 1948 میں بننے والے یہودیوں کے اس اکلوتے ملک سے پہلے ہمارے دنیا میں رہنے والے سبھی یہودیوں کا کیا حال تھا؟ آخر 1948 سے پہلے یہ سارے یہودی کہاں رہا کرتے تھے اور جہاں بھی رہا کرتے تھے وہ کس حال میں تھے؟ ناظرین، آپ جب کبھی بھی 1948 سے پہلے کی یہودیوں کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جس انسان کا نام آپ کو ہسٹری میں سب سے پہلے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اڈولف ہٹلر کا ملے گا۔ وہی اڈولف ہٹلر کہ جس نے نہ صرف جرمنی پر حکمرانی کی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسری ورلڈ وار کی وجہ بھی بنا۔ ناظرین اکرام، ہٹلر ہی وہ انسان تھا جس نے آج سے لگ بھگ 80 سال پہلے 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو صرف اور صرف 5 سال کے اندر ہی قتل کر ڈالا تھا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ ہٹلر کو یہودیوں سے کتنی زیادہ نفرت تھی، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہٹلر کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ کاش وہ کسی دن پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کر سکے۔ اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے اپنے دور میں ایسے اقدام اٹھائے کہ جس سے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہٹلر کو یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ یہودی ایک غدار قوم ہے اور پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی ہار کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف یہودی قوم ہے، کیونکہ یہودی جو خود بھی جرمنی میں رہا کرتے تھے انہوں نے اپنے ملک جرمنی کا ساتھ دینے کے بجائے اندرونی طور پر فرسٹ ورلڈ وار میں ہمارے دشمنوں کا ہی ساتھ دیا تھا اور ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کے علاوہ ہٹلر کا یہ بھی ماننا تھا کہ پوری دنیا میں جرمن ہی وہ اکلوتی قوم ہے جو پوری دنیا پر حکومت کی اصل حقدار ہے، اور ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلام اور نچلی قوم کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ انسان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس دور میں یہودی کیونکہ غریب ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہٹلر اس پوری قوم کو بھی گھٹیا اور غلام قوم سمجھا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہٹلر مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھا، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے بھی وہ یہودیوں سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ عیسائی مذہب میں ایک لمبے وقت تک یہ بات بھی مشہور رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا تھا تو ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے پیچھے بھی یہودی علماؤں کا ہی ہاتھ تھا، یعنی یہودی گروہ نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا تھا۔ آج کے دور میں بھلے ہی یہودی اور عیسائی مذہب کے لوگوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، لیکن کسی دور میں یہ دونوں آپس میں سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ہی ہٹلر یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ اور اس نفرت کی وجہ سے جیسے ہی ہٹلر نے جرمنی کی حکومت کو سنبھالا تھا تو فوراً ہی جرمنی میں رہنے والے یہودیوں پر طرح طرح کی پابندی لگانا شروع کر دی تھی، جن پابندیوں سے پریشان ہو کر ہزاروں یہودیوں نے جرمنی کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ہٹلر نے جرمنی میں ایک ایسا قانون بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے جرمنی میں رہنے والے سارے یہودیوں کو آسانی سے پہچانا جا سکے۔ اس قانون کے تحت وہ اپنے نام کے آگے ایک ایسا ورڈ لگائیں گے جس کی وجہ سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکے۔ جہاں ایک طرف یہودی مردوں کو اپنے نام کے آگے اسرائیل لگانا ضروری تھا تو وہیں دوسری طرف یہودی عورتوں کو اپنے نام کے آگے سارا لگانا ضروری تھا، اور یہی وہ دو نام تھے کہ جن کی وجہ سے پوری جرمنی میں یہودیوں کو الگ سے پہچان لیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کے کچھ وقت کے بعد ہی جرمنی گورنمنٹ نے سارے یہودیوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے تھے۔ اس کے بعد پاسپورٹ تو واپس کر دیے، لیکن اس پر ایک ایسی مہر لگا دی گئی تھی کہ جس کے ذریعے یہ پہچان کی جا سکے کہ یہ پاسپورٹ کسی عام جرمن کا نہیں بلکہ یہودی کا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سارے یہودیوں کو جرمنی میں سرکاری نوکریوں سے بھی نکال دیا گیا، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ نوکریوں میں بھی ان کو کسی بھی اونچے درجے پر نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد ہٹلر کی گورنمنٹ نے ایک نیا قانون بھی بنایا، جس قانون کے تحت اب جرمنی میں رہنے والے یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر ایک ایسا بیج لگائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دور سے پہچانا جا سکے کہ یہ انسان یہودی ہے۔ ناظرین، صرف کپڑوں پر ہی نہیں بلکہ اب یہودیوں کے لیے یہ بھی ضروری قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ گھر کے اوپر بھی بیج لگائیں، یعنی گھر کو باہر سے ہی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ گھر کسی یہودی کا ہے یا پھر خیر یہودی کا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی اب آہستہ آہستہ یہودیوں کا جرمنی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ آئے دن ان لوگوں کے اوپر حملے ہونا بھی تیز ہو گئے تھے، جس وجہ سے کبھی کبھی بہت سارے یہودیوں کو اپنی جانیں بھی گنوانا پڑی۔ لیکن ناظرین، خوف اور ڈر کا اصل کھیل تو
1939 में शुरू हुआ था, जब हिटलर की फौज ने सारे यहूदियों को चुन चुन कर कैंपों में भरना शुरू कर दिया था। हिटलर की फौज कैंपों में न सिर्फ यहूदियों को टॉर्चर किया करती थी, बल्कि उनसे भारी भरकम काम भी लिया जाता था। और इन सारे कैंपों में सबसे बड़ा और सबसे मशहूर कैंप जो पोलैंड में मौजूद है, यही वो कैंप था कि जिसमें लाखों यहूदियों को कत्ल किया गया था। हिटलर की खुफिया एजेंसी की ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरे यूरोप से यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर लाया करती थी, जिनको बाद में इसी कैंप में डाल दिया जाता था। हिटलर ने अपने कैंप में बड़े बड़े बाउल भी बनवा रखे थे, जिनको गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता था, यानी ऐसा बाउल जो हर तरफ से बंद हुआ करता था। बहुत सारे यहूदियों को एक ही बार में इन बाउल्स के अंदर बंद कर दिया जाता था और उसके बाद इन बंद गैस चैम्बर में जहरीली गैसों को छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से अंदर बंद इंसानों का दम घुट जाया करता था और एक ही बार में हजारों यहूदियों की मौत हो जाया करती थी। इसी तरह हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर ही लगभग 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया था और इसमें बहुत सारे यहूदी कैंप के अंदर भूख और ठंड की वजह से भी मर गए थे। हालांकि नाजरीन, सेकंड वर्ल्ड वार यानी दूसरी जंग अजीब में हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी और फिर इसकी मौत के बाद पूरी दुनिया के यहूदियों की जान में जान आ गई थी। नाजरीन, इसी सारे जुल्म सितम के बदले में मिली हुई हमदर्दी का ही नतीजा था 1948 में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने पूरी दुनिया के यहूदियों को सपोर्ट करते हुए उन्हें इसराइल नाम का एक नया मुल्क सौंप दिया था और उस वक्त के मुसलमानों ने इन्हें इसी हमदर्दी के तहत अपने मुल्क में जगह दे दी थी, जिसे आज भी हम लोग बखूबी देख सकते हैं। नाजरीन इकराम, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।